ابراہیم صاحب آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ویسے جسٹس منیر صاحب کو آنا چاہیے تھا بینچ پہ بیٹھ کے، جو ہے نا، اگر یہ کہتے تو بڑا بہتر نہیں ہوتا؟ نہیں، انہوں نے دیکھیں ججز دے اسپیک تھرو دیئر آرڈرس. آبزرویشنز بولنے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. انہوں نے آرڈر لکھا ہے جس میں انہوں نے یہ جو سارا پروسیس ہوا تھا بینچ بنائے جانے کا، اس کو انہوں نے اس پر سوال اٹھائے، اس کو انکانسٹیٹیوشنل قرار دیا ہے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اویلیبل، میں اس میں نہیں بیٹھوں گا. کوئی انہوں نے بیماری کا بہانہ نہیں بنایا، اس کو کوئی اسکینڈل نہیں بنایا. انہوں نے جو ایک لیگل پروپوزیشن ہے، یعنی آج فرق نظر آ رہا تھا. قاضی فائز عیسیٰ ماضی میں جب بھی ہوتا تھا ڈرامے کرتا تھا، لیٹر لکھتا تھا، لیٹر لیک کر دیتا تھا، اور پھر آ کے ادھر گفتگو کرتا تھا. ہی واز آلویز پلئنگ فار دا گیلریز. لیکن منیب اختر صاحب نے یہ نہیں کیا. انہوں نے بڑے آرام سے جو لیگل پوزیشن ہے وہ رجسٹرار کو لیٹر لکھا ہے، اور انہوں نے کوئی لیٹر میڈیا کو بھی ریلیز نہیں کیا. اور قاضی فائز عیسیٰ نے آ کے لیٹر کا کنکلوژن پڑھا ہے. جو انہوں نے بنیاد بتائی، جو انہوں نے وجوہات بتائیں، وہ اس میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی قاضی فائز عیسیٰ میں کہ وہ اس پر بھی بات کرتا. تو میرا خیال ہے کہ آج کا جو کنڈکٹ ہے منیب اختر کا، جسٹس منیب اختر کا، دیٹ واز سپرب. وہ بالکل دیٹ واز اپ ٹو دی اسٹیٹس آف اے سپریم کورٹ جج. ہی ڈیڈنٹ پلے فار دا گیلریز اینڈ ہی ریزڈ اے لیگل کوسچن. اور مجھے لگتا ہے کہ دوسرے جج بھی اس کو فالو کریں گے. قاضی صاحب کو تو اپنی کروانی ہے ایکسٹینشن، اور وہ ترامیم کروانی ہے، اس لیے وہ تو یہ جو لوٹاکریسی ہے اس کے لیے وہ تو تیار ہیں. ساتھ ان کے مظہر عالم میاں خیل بھی ہیں. مندو خیل صاحب نے بات کی کہ جی وہ آرڈیننس جب تک سسپینڈ نہ ہو تو. لیکن آج کا جو ابھی تک کا جو کنڈکٹ ہوا اس میں مجھے لگتا ہے اخلاقی طور پر منیب اختر صاحب نے بڑا صحیح فیصلہ. اچھا سمیع صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ اگر دوسرا بینچ بن بھی گیا تو جس طرح آج علی ظفر صاحب نے کہا ہے کہ یہ فل کورٹ اس کو بنایا جائے، جس طرح جسٹس منصور شاہ صاحب نے بھی کہا تھا، تو میرے خیال میں یہ آگے پھر اس پہ تو پھر آبجیکشن آئیں گی سر اگر نیا بینچ بھی بن گیا؟ بہت زیادہ آبجیکشن آئیں گے. آج علی ظفر صاحب نے سوال جب ریز کیا تو قاضی صاحب نے پہلے تو کوشش کی کہ کل بات ہوگی، لیکن پھر علی ظفر صاحب نے اس بات کو کمپلیٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جو آرڈیننس ہے اس کے تحت بھی یہ جو آپ نے کمیٹی بنائی ہے، 2 بندوں کی کمیٹی تو نہیں ہے، یہ تو 3 بندوں کی کمیٹی ہے، تو 3 بندوں کو ہونا چاہیے. تو وہ پھر چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ ہم ہاسٹیج نہیں بنا سکتے ایک بندے کا. اگر ایک بندہ کمیٹی میں نہیں آتا یا آتھر جج جو ہے وہ بینچ میں نہیں آ کے بیٹھتا تو وی کین ناٹ ہولڈ دس سپریم کورٹ ہاسٹیج. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس وقت قاضی فائز عیسیٰ نے ہاسٹیج کر لیا سپریم کورٹ. انہوں نے وہ اختیار دوبارہ لے لیا جو پارلیمان نے دیا تھا پوری سپریم کورٹ کو. اب یعنی کمیٹی چیف جسٹس، ایک سینئر جج اور تیسرا جج بھی جو چیف جسٹس بنائیں گے، تو وہ فرد واحد جو ہے وہ تو دوبارہ چیف جسٹس کی صورت میں سپریم کورٹ پر قابو کا پا لیا، اس ماسٹر آف دا روسٹر بن گیا. تو جو وہ الزام لگا رہے تھے منیب صاحب پر بڑا مذاق خیز لگ رہا تھا کہ ہی ہمسیلف از ڈوئنگ دیٹ بٹ ہی از بلیمنگ منیب اختر صاحب فار دیٹ. وہ تو ان کی بات درست ہے. طریقہ کار یہی ہوتا ہے، پہلی اٹیمپٹ تو یہی ہوتی ہے کہ آپ جا کے جو جج صاحب نے ریفیوز کیا ہے اور کہا ہے کہ میں نہیں بیٹھنا چاہتا، ان کو جا کے منائیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کیس میں منانے والی بات نہیں ہے. اس کیس میں جو انہوں نے خط لکھا ہے، اس خط کو جو ڈیٹیلز تھیں وہ تو نہیں بیان کی چیف جسٹس صاحب نے، لیکن مجھے اندازہ یہ ہے کہ منیب صاحب نے اپنی کوئی پرسنل وجہ سے یا ذاتی وجہ سے نہیں اس کو اپنے آپ کو کہا کہ میں نہیں بیٹھوں گا. انہوں نے کوئی قانونی جواز دیا ہوگا، اور قانونی جواز مجھے ایک ہی نظر آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تک اس بینچ کی تشکیل 3 ممبر کمیٹی جو آرڈیننس کے تحت بنی ہے، جب تک وہ تشکیل نہیں کرے گی اس بینچ کی، وہ نہیں چاہتے کہ میں کسی غیر قانونی بینچ کے اندر جا کے بیٹھوں. اچھا، میرا خیال ہے یہ منانے والی بات نہیں. یہ پہلے قانونی مسئلہ سالو ہوگا، وہ حل ہوگا، پھر اس کے بعد وہ کر سکیں. سر اگر دوسرا بینچ بھی بن گیا تو پھر اس پر آپ اعتراض کریں گے؟ جی میرا تو موقف بڑا واضح ہے. اس پہ اعتراض کرنا میرا حق ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تک 3 ممبر بینچ کمیٹی، 3 ممبر کی کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرتی کون سا بینچ ہے، تب تک یہ اس ریویو کو آگے نہیں چلایا جا سکتا. اگر کوئی بینچ 3 ممبر کمیٹی جو ہے اگر وہ کل بینچ بنا دیتی ہے تو پھر میرا اعتراض ختم ہو جائے گا. آپ کا جو ہے نا اس میں کہ پرانی جو کمیٹی ہے اس کے تحت، یہ نہیں کہ جو آرڈیننس کے ذریعے نہیں، آرڈیننس کے ذریعے کمیٹی بھی ٹھیک ہے میرے لیے، لیکن 3 ممبر ہونے چاہیے. جب تک 3 ممبر نہیں ہوں گے
तब तक तो 3 मेंबर तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नहीं बैठते हैं, वो कहते हैं कि वही जी, आपने फुल इसीलिए कोर्ट बनाना है। ये वो जो जब तक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नहीं बैठेंगे, मेरी नज़र में ये आगे मामला नहीं चल सकता। बहुत शुक्रिया।